ایران پر جنگ کے بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی اسلام آباد میں وار اسٹریٹجی اور سیکیورٹی امور کے ماہر سید محمد علی سے۔ میں نے سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھا کہ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے اور اس کے ختم ہونے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے یا ابھی یہ مزید تیز ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو موجودہ امن کی کوششیں جاری ہیں وہ انتہائی کرٹیکل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور امریکہ دونوں تمام تر کامیابی کے دعووں کے باوجود یہ احتمال مد نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اگلی سٹیج میں یہ جنگ کہیں زیادہ تباہ کن ہو سکتی ہے، اور جو ان کے اہداف ہیں وہ صرف فوجی ٹارگٹس تک شاید محدود نہ رہیں، بلکہ تیل کی تنصیبات، پانی کی سیلینیشن کا پلانٹ اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مکمل طور پر عرب دنیا، ایران اور مشرق وسطیٰ کو بہت بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ تو جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امکان تو موجود ہے کہ جنگ جو ہے طویل ہوگی اور مزید شدت اختیار کر سکتی ہے، لیکن اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہر سائیڈ کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ شاہ صاحب، امریکہ گراؤنڈ ٹروپس بھیجنے کی بات کر رہا ہے جبکہ کئی ہزار فوجی پہلے ہی خطے میں موجود ہیں، تو ایران کے ساتھ زمین پر امریکہ اور ایران کی ممکنہ جنگ کس نوعیت کی ہو سکتی ہے؟ جہاں تک زمینی جنگ کے امکانات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ کی سفارتی حکمت عملی اور ایران پر دباؤ ڈالنے کی سوچ کا عملی اظہار ہے۔ جو اہداف امریکہ کی جانب سے بتائے گئے ہیں ایران جنگ کے حوالے سے، ایٹمی پروگرام کا مکمل خاتمہ، میزائل صلاحیت کا مکمل خاتمہ اور گلف آف ہرمز کو کھولنا، تو یہ جو زمینی آپریشن کی بات ہو رہی ہے اور جو موبلائزیشن کی جا رہی ہے وہ براہ راست یہ حکمت عملی جو ہے ان مقاصد سے مربوط نہیں ہے اور مطابقت نہیں رکھتی۔ تو میں اس کو امریکہ کی ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی اور سفارتکاری کو کامیاب کرنے کی کوشش کا حصہ سمجھتا ہوں، کیونکہ براہ راست زمینی مداخلت جو ہے اس کو سسٹین کرنا اور اس کو ٹینجبل سفارتی اہداف میں اچیو کرنا ایک حقیقت پسندانہ توقع میں نہیں سمجھتا۔ آخر میں مختصراً بتا دیں کہ اگر ایران نے تمام امریکی دباؤ کے باوجود آبنائے ہرمز کو نہ کھولا تو امریکہ اسے کھلوانے کے لیے کیا کارروائی کر سکتا ہے، اور اس آبنائے کو بند رکھنے کے لیے ایران کے پاس کیا وسائل ہیں، جبکہ اسے کھلوانے کے لیے امریکہ کے پاس کون کون سے آپشنز موجود ہیں؟ گلف آف ہرمز کو کھولنے یا بند کرنے کے حوالے سے اگر ہم امریکہ اور ایران کی طاقت کا مقابلہ کریں یا موازنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے پاس فوجی طاقت تو بہت زیادہ ہے، انسانیت کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی قوت امریکہ کے پاس ہے، لیکن ایران کی یہ صلاحیت کہ وہ گلف آف ہرمز کو کھولنے سے باز رکھے وہ مختلف انداز میں نہ صرف متنوع ہے بلکہ مؤثر ہے، اور اس کے لیے اس کو کوئی بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی یا وسائل کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بنیادی طور پہ اس کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ جنگی کشتیوں کے ذریعے سے انمینڈ جو انڈر واٹر وہیکلز ہیں، ٹورپیڈوز ہیں، اس کے علاوہ جو میزائلز ہیں، اور آخری حربہ جو سب سے پرانا اور آزمودہ ہے وہ آبی سرنگوں کا استعمال ہے، مائن کر کے وہ گلف آف ہرمز کو بدستور بند رکھ سکتا ہے، جن کا فوری طور پر اور جامع انداز میں قلع کما کرنا میں سمجھتا ہوں تمام تر طاقت کے باوجود امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اسلام آباد سے یہ تھے تجزیہ کار سید محمد علی۔